بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یورس۔ قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک روز جھنگ کے ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا، پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ اور با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایک ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقہ میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلاح آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباسی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد شہاب کہتے ہیں کہ میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے۔ اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کر سکے۔ یہ خط پڑھ کر شہاب کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کہ سوچ میں گم ہو، انہوں نے حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں
میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر بولے، تمہیں ذریعہ راضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے۔ ویورز، اس واقعہ کے 5 کردار آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن جنگ کے ایک پرائمری ٹیچر رحمت الہی کا کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ طاہر منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔